باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہ بإحسان الی یوم الدین اللہم اجعلنا منہم یا ارحم الراحمین آمین یا رب العالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللهم اجعل هذا لوجهك الكريم لا رياء فيه ولا سمع يا رب العالمين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. آج ہم لوگ 28ویں پارے کی سب سے آخری صورت سورۃ تحریم انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے. یہ سورۃ التحریم سورۃ الطلاق ہی کی طرح 12 آیات کی یہ صورت ہے. مدنی ہے، مدینہ میں نازل ہوئی اور نام پہلی آیت سے ہی لیا گیا ہے. اس صورت کا مطالعہ توجہ سے کیا جائے تو اس کی تمام آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ازواج رضی اللہ تعالی عنہ کی گرد گردش کرتی نظر آتی ہیں. گو کے درمیان میں خطاب ایمان والوں اور کافروں سے بھی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ صورت النبی کے نام سے بھی معروف ہے، یعنی اس صورت کا دوسرا نام النبی ہے. الحمدللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک واللہ غفور رحیم. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نبی سے مخاطب ہیں. اے نبی، کیوں تم نے حرام کیا ہے جسے اللہ نے حلال کیا ہے؟ کیوں تم نے اپنے لیے حرام کیا ہے جسے اللہ نے حلال کیا ہے؟ تم اپنی ازواج کی رضا چاہتے ہو، رضامندی چاہتے ہو. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یعنی آپ اپنے ازواج کی رضامندی چاہتے ہیں، اسی لیے آپ نے کسی چیز کو حرام کر لیا اپنے اوپر. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تو غفور اور رحیم ہے. یہ آیت نمبر 1. روایت سے پتہ لگتا ہے، کئی روایات ہیں، بہرحال جو زیادہ رائج کا قول ہے وہ یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہن میں سے کسی کی خواہش پر کسی حلال شے کو اپنے لیے حرام کر لیا. کہا جاتا ہے کہ وہ شہد تھا، واللہ عالم. آپ کے اس فعل پر بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ بات ایمان والوں کو جتلائی گئی کہ رضامندی کے کام تو اللہ ہی کے لیے ہونے چاہیے جو غفور اور رحیم ہے. یہی آیت نمبر 1. آیت نمبر 2. قد فرض اللہ لکم تحلۃ ایمانکم. اللہ نے تم لوگوں پر فرض کر دیا ہے قسموں کو، ان کو قسموں کو حلال کرنے کا. جو قسمیں غلط کھائی گئیں اس کو حلال کرنے کے لیے، اس کو درست کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم لوگوں پر، ایمان والو، تم لوگوں پر یہ بات فرض کر دی گئی ہے. واللہ مولاکم، تمہارا مولا تو اللہ ہے، تم سب کا مولا اللہ ہے، سب جمع کا صیغہ ہے. وہو علیم الحکیم، اور اللہ ہر شے کا علم رکھنے والے اور حکمت والے ہیں. یہ آیت نمبر 2 تھی. اس آیت میں اشارتاً آپ کو کفارہ ادا کر کے قسم توڑ دینے کی سب توجہ دلائی گئی ہے. کسی بھی حلال چیز کو اپنے لیے حرام کرنے کی ممانعت سورۃ بقرہ میں آ چکی ہے. یہ جائز نہیں کہ کوئی حلال چیز ہم اپنے لیے حرام کر لیں، الا یہ کہ کوئی مجبوری ہو تو وہ اور بات ہے، اللہ کو معلوم ہے. لیکن ایسے ہی کسی حلال چیز کو اپنے لیے حرام کرنا جائز نہیں ہے. جیسے بہت ساری ایسی چیزیں تھیں جو ماضی میں ہم لوگ بھاگتے تھے، اب نہیں کھاتے تھے. مثال کے طور پر ہوتا یہ تھا، گوشت دیتے تھے تو کہتے تھے اس کی چربی نکال دو، چربی کو اپنے لیے حرام جانتے تھے وغیرہ وغیرہ. یہ ایسا کام کرنا، بہرحال یہ تو اپنے بچاؤ کے ہی لوگ کرتے تھے.
اللہ تعالیٰ کی یہ فرمانے کا حرام جو چیز نہیں ہے اس کو حلال ہے، اس کو اس سلسلے میں جو قسم تم نے کھائی ہے تو اسے قسم کو حلال کر لو اس کا کفارہ ادا کر کے۔ یہ ایک واقعہ ہوا آیت نمبر 1 اور 2 میں۔ آیت نمبر 3 یہاں ایک اور واقعے کا ذکر ہے۔ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَىٰ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ حَدِيثًا، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں میں سے کسی کو کوئی راز کی بات بتائی، فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ، تو جب ازواج مطہرات میں سے کسی جو انہوں نے اس بات کو ظاہر کر دیا، وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، یعنی اس راز کی بات کو انہوں نے ازواج مطہرات میں سے ظاہر کر دیا کسی اور پر، واللہ عالم، ابھی آگے آیت آ رہی ہے۔ تو اللہ نے آپ کو آگاہ کر دیا، بتا دیا، کچھ بتایا، کچھ سے اعراض برتا۔ اب یہ جملہ یہ جو ہے وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، کہ کچھ چیزوں سے عرف بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَن بَعْضٍ، اب یہ واللہ عالم یہ اللہ کی بات ہے کی جا رہی ہے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی جا رہی ہے کہ کچھ چیزوں کو آپ نے ظاہر کیا اور کچھ کو اس سے اعراض برتا، یا اللہ نے کچھ چیزیں ظاہر کی آپ پر وحی کے ذریعے اور کچھ چیزوں سے اعراض کیا، واللہ عالم۔ فَلَمَّا نَبَّأَ بِهِ، تو جب آپ نے ان دونوں کو اس بات کی خبر دی، قالت من نبأك هذا، تو سوال کیا کہ کس نے آپ کو اس بات کی خبر دی؟ قال نبأني العلیم الحکیم علیم الخبیر، مجھے اس بات کی، آپ نے فرمایا کہ مجھے اس بات کی خبر اس ہستی نے دی ہے جو علیم ہے اور خبیر ہے، یعنی اللہ نے دی ہے۔ یہ آیات کا یہ سلسلہ آیت نمبر 3 سے لے کے 5 تک ہے۔ ابھی میں نے آیت نمبر 3 پڑھی، انشاءاللہ پھر بعد میں 5 تک پڑھنے کے بعد ایک بار وضاحت بھی انشاءاللہ کروں گا۔ آیت نمبر 4، ان تتوبا الی اللہ، اگر تم دونوں توبہ کر لو، اللہ کے سے رجوع کر لو، فقد استغت قلوبکما، تو اللہ نے تم لوگوں کے دل یقیناً، قد سغت قلوبکما، تم لوگوں کے دل یقیناً کج ہو گئے ہیں، یعنی بات تمہارے سمجھ میں آ چکی ہے، دل جھک چکے ہیں۔ وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اور اگر تم دونوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کوئی مظاہرہ کیا، یعنی دونوں مل کر کے انکار کر دو یا آپ کی بات کو نہ تسلیم کرو، اگر ایسا تم نے کیا، فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَوْلَىٰ هُوَ جِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، تو بے شک اللہ ہیں جو ان کے مولا ہیں، اور پھر جبریل ہیں علیہ السلام، اور تمام صالح مومن ہیں، والملائکۃ بعد ذلک ظہیر، اور فرشتے ہیں اس کے بعد جو مددگار ہیں، مدد کرنے والے ہیں۔ یہ آیت نمبر 4 ہے، بڑا سخت انداز ہے، اور یہ ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ یہ آیت اللہ تعالیٰ نے کی طرف سے نازل کی گئی ہے کہ اگر تم لوگ دونوں توبہ کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، تمہارے دل تو جھک چکے ہیں تم دونوں کے، اگر تم دونوں نے مظاہرہ کیا اللہ کے نبی کے خلاف، تو بے شک اللہ وہ مولا ہیں آپ کے، جبریل ہیں، مومن صالح مومن ہیں آپ کے اور فرشتے ہیں اس کے بعد، یہ سب لوگ مددگار ہیں آپ کے۔ یہ آیت نمبر 4 ہے۔ آیت نمبر 5، عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، عین ممکن ہے کہ ان کے رب اگر انہوں نے طلاق دے دیا تم سب کو، تو بدل دیں زوجن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، بیویاں تم لوگوں سے بہتر، مسلمات مومنات، جو مسلم ہوں گی، فرما بردار ہوں گی، ایمان والی ہوں گی، قانتات، فرما برداری کرنے والی ہوں گی، تائبات، توبہ کرنے والی ہوں گی، عابدات، عبادت کرنے والی ہوں گی،
صائحاتن روزے رکھنے والی ہوں گی، سیباتن و ابکارا جو بیوہ بھی ہوں گی، کنواری بھی ہوں گی، بیوہ بھی ہوں گی اور کنواری بھی ہوں گی۔ یہ آیت نمبر 5 ہے۔ ان 3 آیات میں جو بات کہی گئی وہ اس طرح تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی راز کی بات یقیناً راز رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے اس کا ذکر اپنی کسی زوجہ محترمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا۔ انہوں نے وہ بات کسی دوسری زوجہ محترمہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتا دی۔ اللہ نے اس واقعے کی اطلاع آپ کو دے دی، شاید نام اور وجہ ظاہر کیے بغیر، یا واللہ عالم، اور آپ نے شاید یہ باتیں جب ان سے جاننی چاہییں تو یہ آیات نازل ہوئیں، واللہ عالم۔ اسی راز کی بات کو افشا کرنا امانت میں خیانت ہے۔ بعد میں آیات آ رہی ہیں، 2 آیات، اس میں اللہ نے نہ صرف ان دونوں کی توبہ کرنے کی طرف مبذول کر رہی ہے، یعنی بات آیت نمبر 4 اور 5 میں، بلکہ طلاق کی دھمکی بھی دی، یعنی کہ اگر طلاق دے دیں تم سب کو اس وجہ سے امانت میں خیانت جو تم نے کی، تو اللہ تعالیٰ تم سے بہتر بیویاں انہیں عطا کر دیں گے، جو کنواری بھی، شادی شدہ بھی ہوں گی، بیوہ بھی ہوں گی اور کنواری بھی ہوں گی۔ ان کا جرم ایک راز کی بات کو افشا کرنا تھا، امانت میں خیانت اسی کو کہتے ہیں۔ اس کی سزا آگے آ رہی ہے انشاءاللہ، آگے آیت 10 میں انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے۔ یہ کون 2 ازواج تھیں اللہ بہتر جانتے ہیں، کئی نام آتے ہیں لیکن حقیقت کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ کن کو آپ نے راز کی بات بتائی اور کن کو انہوں نے ازواج میں سے دوسرے ازواج کو انہوں نے بتا دیا، واللہ عالم۔ بہرحال تفسیر میں بہت کچھ ملے گا، میں ان باتوں کی طرف سے ہٹ کر کے بات کر رہا ہوں جو قرآن میں ہے کہ یہ کام ہوا، اور اس کی شدت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے، یعنی اس غلطی کا جو ان سے ہوا ہے اس کا اندازہ اس طرح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آیت نمبر 4 میں کہا، فرما دیا کہ تمہارے دل تو مائل ہو چکے ہیں توبہ کی طرف، توبہ کر لو۔ اگر تم دونوں نے مل کر ایکا کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو یاد رکھو یہ بات کہ بے شک اللہ مولا ہیں، ان کے جبریل ہیں، صالح ہیں، مومنین ہیں، ملائکہ ہیں، یہ سب اس کے بعد مددگار ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ کتنا سخت انداز ہے یہاں پر یہ آیت نمبر 4 میں۔ پھر اس کے بعد آیت نمبر 5 میں طلاق کی بات بھی کر دی اللہ نے، یعنی اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات پر تم لوگوں کو طلاق دے دیں ساری بیویوں کو، تو اللہ تعالیٰ ان سے بہتر بیویاں عطا کر دیں گے، سبحان اللہ۔ آیت نمبر 6، یہ آیت ایمان والوں سے مخاطب ہے، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو مخاطب کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ بڑی سخت آیت ہے۔ اے ایمان والو، بچاؤ اپنے آپ کو تم لوگ، اپنے اہل کو آگ سے، جس کا ایندھن ہوں گے انسان اور پتھر۔ اس پر ایسے فرشتے مقرر ہیں جو بہت ہی سخت دل، اور ان پر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں ہوگا، بہت سخت دل ہیں، مضبوط فرشتے ہیں جو اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے ذرا بھی، جو حکم انہیں ملتا ہے وہ کر گزرتے ہیں۔ اپنے آپ کو اس آگ سے بچاؤ۔ آیت نمبر 6۔ آیت نمبر 7، یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم
یا ایھا الذین کفروا لا تعتذروا اليوم، اے کفر کرنے والوں، نافرمانی کرنے والوں، اللہ تعالیٰ اب ان سے مخاطب ہیں، آج کے دن معذرتیں مت پیش کرو، انما تجزون ما کنتم تعملون، تمہیں جو بدلہ دیا گیا ہے وہی دیا گیا ہے جو تم کرتے رہے تھے، یا بدلہ دیا جائے گا وہی کچھ جو تم کرتے رہے تھے۔ یہ آیت نمبر 7 ہے۔ یہ آیت نمبر 7 سورۃ التحریم کی یہ واحد آیت ہے جس میں اللہ رب العزت کافروں سے مخاطب ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ پورے قرآن میں کہیں بھی ڈائریکٹلی کافروں سے مخاطب نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی کہ ان سے یہ کہیں، لیکن خود مخاطب نہیں ہوئے۔ یہ واحد آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ کافروں سے مخاطب ہے، اور یہ بھی کب؟ آخرت میں۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ، اس لیے کافر اس لائق ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے کلام کریں۔ ہاں، اور اس دن جو معذرتیں مانگ رہے ہیں یہ اللہ تعالیٰ اس کے حوالے سے کہہ رہے ہیں کہ اے کفر کرنے والے لوگوں، معذرتیں مت پیش کرو، آج کے دن تمہیں تو وہی کچھ دیا جا رہا ہے جو تم نے کیا زندگی میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ کفر کی کسی بھی شکل سے، کفر کے بے شمار اشکال ہیں، چھوٹے اور بڑے اور بہت ہی بڑے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے محفوظ رکھیں یا رب العالمین۔ ہمیں اتنا قرآن پڑھنے کے بعد ہمیں اچھی طرح اندازہ ان باتوں کا ہو چکا ہے۔ ان دو آیات میں ایمان والوں کو واضح کر دیا اللہ نے کہ جنت میں داخلہ آسان نہیں، اور جہنم کے فرشتے بے رحم ہیں۔ جنت اللہ کی نافرمانیوں سے بچنے والوں کے لیے ہے۔ اگلی آیت میں یہ کہا گیا کہ اے کفر کرنے والوں، اگر توبہ کیے بغیر جو انسان کفر کی حالت میں دنیا سے چلا جائے گا تو امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں، یا ممکن ہے جہنم میں جانا پڑے، واللہ عالم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کفر سے بچائیں یا رب العالمین۔ ایک دن کی سزا جہنم کی 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ اللہ کے نبی نے وضاحت کی ہے اپنے آپ کو، ہر وہ شے جو اللہ کی نافرمانی کی ہے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ اللہ کے نبی کی وہ حدیث یاد رکھیں کہ جب میں کسی کام کا حکم دوں کرنے کے لیے تو اپنی استطاعت بھر کرو، لیکن جب کسی بات سے روکوں تو رک جاؤ۔ وہاں کوئی استطاعت کی ضرورت نہیں، رکنا ہے، کرنا نہیں ہے، اس لیے رک جاؤ۔ کتنی بار شیطان اس طرح کرتا ہے کہ ہمیں اچھے کام کی طرف راغب کرنے کے اس طرح راغب کرتا ہے کہ ہم اس کو کرتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی موٹی مثال ہے، نماز میں آپ نے فرمایا کہ جب آؤ تو وقار کے ساتھ آؤ، آرام سے چلتے ہوئے آؤ۔ لوگ صف میں شامل ہونے کے لیے دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ ہاں، دوڑنا ظاہر ہے اللہ کی نافرمانی ہے، رسول کی نافرمانی ہے۔ کام تو اچھا ہے، نیت اچھی ہے۔ اسی طرح بہت ساری ایسی چیزیں، یہ قرآن خوانی وغیرہ، قرآن کا پڑھنا تو اچھی بات ہے، لیکن جس طرح اور جس موقع پر پڑھا جا رہا ہے وہ درست نہیں ہے۔ بہرحال اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس بات کی سمجھ عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ آیت نمبر 8 ہم لوگ پڑھیں گے، جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے اشارتاً کہ انسان کے سرشت میں خطا کا سردرد ہونا لازمی ہے، اس لیے کہ اسے کمزور بنایا ہے اللہ نے۔ ایمان والے خطا کے سردرد ہوتے ہی اللہ کی طرف رخ کرتے ہیں، اپنی غلطی پر معافی کے طلب کرتے ہیں، اپنی خطا پر توبہ کرنے والے ہوتے ہیں، ندامت کے ساتھ اللہ سے معافی چاہتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں کے لیے پھر ان کی خطا کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتے ہیں، اور ان کا معاملہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے انہوں نے کوئی غلطی کی ہی نہیں، اللہ کی کوئی نافرمانی کی ہی نہیں ہے۔ اور پھر آگے اسی آیت میں اس نور کا ذکر ہے جس کا ہم لوگ سورۃ الحدید میں پڑھ چکے ہیں، ایمان والوں کا نور کس طرح ان کے داہنے اور آگے آگے چل رہا ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو پلٹو اللہ کی طرف، توبہ کرو، اور وہ توبہ سچی اور خالص توبہ ہو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، بہت ممکن ہے کہ تمہارا رب، تم لوگوں کا رب، تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دیں۔ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِی مِن تَحْتِهَا الْأَنْہَارُ،
اور تمہیں داخل کریں گے اس جنت میں جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، اس دن اللہ تعالیٰ نہیں رسوا کریں گے نہ نبی کو نہ ان لوگوں کو، ایمان والوں کو جو ان کے ساتھ ہوں گے. نورہم یسعی بین ایدیہم، ان کے نور چل رہے ہوں گے ان کے آگے آگے، اور بے ایمانہم، اور ان کے سیدھی طرف. وَيَقُولُونَ رَبَّنَا أَتْمِمْ لَنَا نُورَنَا، اور وہ دعا کر رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارے نور کو پورا کر دیں، ہماری روشنی کو پورا کر دیں، ہمیں معاف فرما دیں. اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک اب ہر شے پر قادر ہے. یہ آیت نمبر 8 ہے. اس آیت کو ایک بار پھر دہراتا ہوں. اے ایمان والو، اللہ سے توبہ کرو اور اس کی طرف پورے خلوص کے ساتھ پلٹو. بعید نہیں کہ تمہارا رب تم سے تمہاری برائیوں کو دور فرما دے اور تمہیں جنتوں میں داخل فرما دیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ ایمان والے جو ان کے ساتھ ہوں گے انہیں اللہ رسوا نہیں کریں گے. ان کے نور ان کے آگے اور دائیں تیز چل رہے ہوں گے، اور وہ عرض کر رہے ہوں گے، دعا کر رہے ہوں گے اے ہمارے رب ہمارے نور کو ہمارے لیے مکمل کر دیں، ہماری مغفرت فرما دیں، بے شک آپ ہر شے پر قادر ہیں. آمین یا رب العالمین. توبہ وہی ہے جو ندامت کے ساتھ کی جائے، اپنے کیے پر نادم ہو بندہ، ورنہ یہ توبہ نہیں ہے. بہت لوگ کہتے ہیں رات میں توبہ کے 3 تسبیح پڑھ لیتا ہوں، اس سے کیا ہوگا. کتنے ہی لوگ توبہ کے الفاظ دہرا رہے ہوتے ہیں اور انہیں پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہے ہیں. ہمارے یہاں ایک رسم بن گیا ہے کہ آیت کریمہ پڑھا جاتا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. پہلے تو یہ پوری آیت ہے ہی نہیں، پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں اس آیت کو. دوسری بات یہ ہے کہ جو بات کہی جا رہی ہے کہ کوئی الہ نہیں سوائے آپ کی یا اللہ، اور ہم ہی تھے جو خطا کار تھے، یا ہم ہی ہیں جو خطا کار ہیں. لیکن کہتے ہوئے پڑھتے ہوئے کسی کو احساس بھی نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہا ہے. سینکڑوں بار بیٹھا ہوا ہے، جھوٹ 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 پر جھوٹ جھوٹ پر جھوٹ اللہ سے بول رہے ہیں، اس اللہ سے سن رہے ہیں، اس اللہ سے جو دیکھ رہے ہیں، اور اس سے ہوش نہیں ہے اس بات کا. جو اس نے آج کیا وہی کل بھی وہی کرے گا. خلوص نیتی کے ساتھ جب انسان توبہ کرتا ہے، اپنی برائی کے لیے اللہ سے معافی طلب کرتا ہے، دل میں عزم رکھتا ہے کہ آئندہ نہیں کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتے ہیں. اگر یہ اس نے کسی اور کے ساتھ زیادتی اور ظلم کیا ہے تو اس سے معافی مانگتا ہے اور وہ معاف کر دیتا ہے، تو الحمدللہ اس کا جو ازالہ ہوا ہے، جو اس کا نقصان ہوا ہے اسے پورا کر دیتا ہے، الحمدللہ. نہیں تو یہ آخرت میں مصیبت بنے گا. وہ حدیث ہم جانتے ہیں. ایک مرتبہ آپ نے پوچھا کہ مفلس کون ہے، تو جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا صحابہ نے کہ وہ جس کے پاس درہم و دینار نہیں ہے. آپ نے فرمایا کہ نہیں، مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزوں کا ڈھیر لے کے پہنچے گا، لیکن اس نے ظلم کیا ہوگا. لوگ کھڑے ہوئے ہوں گے اس ظلم کا بدلہ مانگنے کے لیے، اور پھر اس کی نیکیاں دی جائیں گی، اور یہاں تک کہ اس تمام نیکیاں ختم ہو جائیں گی. ابھی بھی لوگ ظالم جس پر ظلم کیا ہے وہ ابھی بھی لوگ کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ ان کی برائیاں اس پر ڈالیں گے اور اس برائی کے ساتھ اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ نے یہ سارا نظام رکھا ہے. ہم سب پوری کائنات اللہ کے غلام ہیں. ہمیں اللہ نے اپنی غلامی کے لیے اس دنیا میں بھیجا ہے، اور کامیاب وہی ہے جو راضی خوشی اللہ کی غلامی کرتا ہے، اپنی خطاؤں پر اللہ سے معافی طلب کرتے ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. جن لوگوں کو اس بات پر زوم ہے کہ ہم نبی کی امت ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم تو بخشائے ہیں، ہاں، انہیں یہ حدیث سن لینا چاہیے اور ذہن میں رکھنا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن سب سے پہلے سجدے کی اجازت مجھے دی جائے گی، اور اسی طرح سب سے پہلے سجدے سے سر اٹھانے کی اجازت بھی مجھے ہی ملے گی. میں اپنے سامنے اور دائیں بائیں نظر ڈال کر اپنی امت کو پہچان لوں گا. اسی صحابی نے آپ سے کہا ہو کہ یا رسول اللہ آپ انہیں کیسے پہچانیں گے، وہاں تو بہت سی امتیں ملی جڑی ہوں گی.
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے لوگوں کی ایک نشانی تو یہ ہے کہ ان کے اعضاء، وضو کے اعضاء منور ہوں گے، چمک رہے ہوں گے. کسی اور امت سے یہ بات نہ ہوگی. دوسری پہچان یہ ہے کہ ان کے نامہ اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے. تیسری نشانی یہ ہوگی کہ سجدے کے نشان ان کی پیشانیوں پر ہوں گے. اور چوتھی علامت یہ ہے ان کا نور ان کے آگے آگے ہوگا. اب غور کریں کون سے لوگ ہوں گے اس امت کے جن کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا. 4 علامات ان کی ہوں گی. کیا ان لوگوں کی ہوں گی جو صرف اس بات پر عشق کا دعویٰ کر کے نہ نماز سے کوئی مطلب ہے، نہ کسی اور چیز سے مطلب ہے، نہ اللہ کے رسول کی فرما برداری ہے، نہ نامہ اعمال ان کا کہاں جائے گا، دائیں ہاتھ میں ہوگا یا بائیں ہاتھ میں ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو اس سمجھ عطا فرمائے. واضح لفظوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا ہے، اس کے باوجود بھی اگر ہم اپنے آپ کو دھوکے میں ہی رکھنا چاہتے ہیں تو رکھیں، بھگتنا پڑے گا مجھے ہی. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. آیت نمبر 9. اعوذ باللہ یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر. اے نبی، پھر اللہ کے نبی کو مخاطب ہیں، مجاہدہ کرتے رہیں، کشمکش میں کرتے رہیں، جہاد کرتے رہیں کفار سے جو کفر کرنے والے ہیں اور جو منافق ہیں. ان کے ساتھ سختی سے پیش آئیں. ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت ہی بری جگہ ہے. یہ آیت نمبر 9 ہے. یہ آیت اس بات کو ظاہر کر رہی ہے کہ ایمان والوں کا واسطہ کفر اور نفاق سے پڑتا ہی رہے گا، کبھی اپنے ہی اندر سے تو کبھی دوسروں کی طرف سے. ایسے اندرونی اور بیرونی حالات سے سختی کے ساتھ پیش آنا اور اس کی مخالفت میں جدوجہد کرتے رہنا ہی کامیابی کی راہ ہے. بڑے واضح انداز میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے. ہاں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ رہتی دنیا تک رہے گی. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کفر اور نفاق دونوں ہی موجود تھے تو اور کون سا زمانہ ہوگا جس میں یہ نہیں ہوں گے. تا قیامت یہ رہیں گے اور ایمان والا ان سے جد و جہد کرتا ہی رہے گا اور کرتے رہنا چاہیے، سختی سے پیش آنا چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی سمجھ اور توفیق عطا فرمائے. ہمیں کفر سے اور نفاق سے اللہ رب العزت بچائیں. نفاق کی ہر چیز سے، ہر پہچان سے ہمیں محفوظ رکھیں یا رب العالمین. ہمیں اپنا فرما بردار بنائے رکھیں. آمین یا ارحم الراحمین. آیات 10 سے لے کر 12 تک اس صورت کی آخری آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ضرب اللہ مثلا للذین کفروا امرأۃ نوح وامرأۃ لوط. اللہ تعالیٰ مثال بیان کر رہے ہیں ان عورتوں کی جنہوں نے کفر کیا. وہ کون عورتیں تھیں؟ بیویاں نوح علیہ السلام کی، بی نوح علیہ السلام کی اور لوط علیہ السلام کی. کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین. یہ دونوں ہمارے نیک بندے، نیک غلام یعنی نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام جو صالح تھے ان کے تحت تھیں، ان کی بیویاں تھیں. فخانتہما، تو ان دونوں نے خیانت کی. فلم یغنی عنہما من اللہ شیئا، تو انہیں کوئی بھی شے اللہ سے بچا نہ سکی. وقیل ادخلا النار مع الداخلین، اور کہا گیا کہ داخل ہو جاؤ آگ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھیں. وضاحت کرتا ہوں، ابھی پہلے پڑھ لوں ان آیات کو. ضرب اللہ مثلا للذین آمنوا امرأۃ فرعون. اب یہ آیت نمبر 11 ہے. اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں فرعون کی بیوی کی. اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ. جب اس نے کہا کہ اے میرے رب میرے لیے گھر بنا دیں جنت میں. وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ، اور مجھے بچائے رکھیں فرعون اس کے عمل سے. وَنَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور مجھے بچا لیں ظالم لوگوں سے. یہ آیت نمبر 11 ہے. آیت نمبر 12. مریم ابنۃ عمران التی احسنت فرجہ. اور مریم جو
عمران کی اور مثال پھر اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں مریم ابنت عمران التی احسن فرجہ. مریم جو بنت تھیں، بیٹی تھی عمران کی، جس نے اپنے ناموس کی حفاظت کی. فنفخنا فیہ من روحنا، تو ہم نے اس میں اپنی روح کو پھونکا. وصدقت بکلمات ربہا، اور اس نے اللہ کی کلمات کو سچ کر کے دکھایا. وکتبہ، اور اللہ کی کتاب کو. وکانت من القانتین، اور وہ تھی عبادت گزاروں میں سے، فرما برداروں میں سے. یہ آیت نمبر 12 ہے. کفر کرنے والوں میں اور نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام کی عورتوں کی مثال اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں. دونوں ہمارے دو عبادت گزار بندوں کی زوجیت میں تھیں، جو ہمارے صالح عبادت گزار میں سے تھے. انہوں نے ان سے خیانت کی تو اللہ کے ہاں وہ ان کے کسی کام نہ آئے، اور انہیں کہا گیا کہ داخل ہونے والوں کے ساتھ آگ میں داخل ہو جاؤ. یعنی ان رسول انہیں بچا نہیں سکے. ظاہر ہے اس دن تو فیصلہ صرف اللہ ہی کا ہوگا. کون ہے جو اللہ کے فیصلے کے خلاف اس دن بات کرنے کی ہمت کرے گا؟ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں یوم الدین. اگلی آیت میں ایمان والوں میں فرعون کی بیوی کی مثال اللہ دیتے ہیں کہ جب انہوں نے عرض کیا کہ میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں ایک گھر بنا دیں، مجھے فرعون اسے کاموں سے بچا لیں، مجھے ظلم کرنے والوں سے چھٹکارا عطا فرمائے. اور پھر آگے مثال دیتی ہیں تیسری آیت نمبر 12 میں، اور مثال دیتے ہیں عمران کی بیٹی مریم علیہ السلام کی، جنہوں نے اپنی عصمت و عفت کی بہت ہی اچھی حفاظت کی. عظمت اور عفت کی بہت ہی اچھی حفاظت کی. تو ہم نے اپنے روح میں سے ان میں پھونکا. وہ اپنے رب کی کلمات اور کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہوئیں، وہ اطاعت گزاروں میں سے تھیں. یہ آیت نمبر 12 تھی. یہاں پر ایک بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہاں پر بھی بات آ رہی ہے یہ امانت میں خیانت سے. یہاں پر ذرا بھی یہ بات انسان کے تصور میں نہیں آنی چاہیے ہم لوگوں کے کہ نعوذ باللہ ان لوگوں نے کوئی بدفعلی کی. نہیں، یہ قرآن واضح لفظوں میں یہ بات ہم لوگ سورہ توبہ میں پڑھ چکے ہیں. اللہ تعالیٰ ایمان والوں کے ساتھ جو ان کی بیویاں ہوتی ہیں وہ بھی ایمان والی ہی ہوتی ہیں. ان لوگوں سے خطا یہ ہوئی کہ راز کی کوئی بات انہوں نے افشا کر دی، جس کا اندازہ ہم لوگ پیچھے ان لوگوں کے واقعات پڑھنے سے کر سکتے ہیں یہ کیا ہوا تھا. اور اس کے نتیجے میں انہیں جہنم میں کی سزا مل رہی ہے، جہنم میں داخل ہونے کا حکم دیا جا رہا ہے. ایک موقع پر آپ نے فرمایا کہ 3 عورتیں باکمال گزری ہیں. فرعون کی بیوی آسیہ، جن کا نام آسیہ تھا، مریم بنت عمران، اور ام المومنین خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک روایت میں یہ الفاظ ہی ملتے ہیں، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت عورتوں پر ایسی ہی ہے جیسے سالن میں چوری ہوئی روٹی کی فضیلت رہتی ہے. کھانوں میں یہ بڑے شوق سے کھائی جاتی ہے. یہ روٹی آج بھی عرب بڑے شوق سے کھاتے ہیں. وہ روٹی جو سالن میں شوربے میں وہ اچھی طرح اسے نرم کر دیا جاتا ہے. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا پوری صورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ازواج کے گرد گھومتی بھی نظر آتی ہے. اور یہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس میں ایمان والوں کو مخاطب کر کے توبہ کرنے کی تلقین کی. جہنم کی سزا کی طرف بتایا کہ وہاں پر کیسے فرشتے ہیں جو جہنم پر معمور ہیں. اپنے آپ کو تاکہ ہم بچائیں، اپنے آپ کو توبہ کریں، اور توبہ بھی توبۃ النصوح، خلوص کے ساتھ اللہ سے توبہ کریں تاکہ ہم کامیاب ہو سکیں. اور کسی بھی راز کی بات کو افشا کرنے سے اپنے آپ کو بچائیں. اس لیے کہ کوئی بات جو راز کی ہے وہ امانت ہوتی ہے. امانت میں خیانت منافقین کرتے ہیں، ایمان والے نہیں کرتے. اللہ تعالی ہمیں ان تمام باتوں کی سمجھ عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اللہم اجعلنا منہم یا رب العالمین، آمین یا رب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاکم اللہ خیر.